اچھا اب تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ بینکس ہیں جنہوں نے ایک بڑی اچھی چیز شروع کی خاص طور پہ خواتین کے لیے. ایک تو ویڈوز کے لیے تو ہے ہی ہے وچ آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے کچھ سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ تھوڑے سے پیسے تھوڑا سا اماؤنٹ ڈال کے منیزہ آپ اپنی لائف انشورنس کر سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مطلب ہم جانا ہی نہیں چاہتے, آپ بینکس جائیں, آپ پتہ کریں کہ آپ کہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی نا اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک آیا بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی, اچھا جس پہ انہوں نے بولا کہ ایون وہ خواتین جو بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو آسان قسطوں پہ یا لوور انٹرسٹ ریٹ پہ آپ ان کو فنڈز پرووائڈ کریں. تو یہ بھی بینکنگ آن ایکوالٹی پالیسی اسٹیٹ بینک کی ہے جو باقی بینکس کے اوپر انہوں نے اپنے ڈفرینٹ فارمز میں نکالا ہوا ہے. جیسے ڈفرینٹ بینکس ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس ریٹ پہ جو نارمل ریٹ لون کا چل رہا ہوتا ہے اس سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ وہ خواتین کو دے رہے ہیں تاکہ خواتین اپنی بزنس اسٹارٹ کریں, انٹرپرینورز بنیں اور پھر اپنی بزنس اسٹارٹ کر کے پھر نیچرلی ان کی بھی پیسے اور انکم جنریشن ہو. دیکھیں انٹرپرینورز کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ان کو کیسے بزنس کا پک اپ کیسے آئے گا. آپ تو ٹریننگ دیتے ہیں تو پک اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی آپ بزنس اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یو اسٹڈی اباؤٹ اٹ کہ کیا میرے اندر وہ پیشن ہے. لوگ بہت سارے جیسے آئی ڈو اے لاٹ آف کنسلٹنگ آلسو, پیپل گیٹ انٹو اے بزنس کیونکہ ایوری بڈی ہر بندہ کرے میں بھی کروں. بالکل آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں, کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کی. تو ہمارے یہاں ایکچولی آپ ہی کی بات سے میں ریلیٹ کر رہا تھا, میں آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ. پاکستان ہیز, اگر آپ یہ پورے خطے کو دیکھیں نا, سارک کا جو خطہ ہے, پاکستان ہیز دا لووسٹ سیونگز ریٹ ان دس ہول بیلٹ. اس میں آپ کی بنگلہ دیش, انڈیا, ایران, سری لنکا ہمارا لووسٹ سیونگز ریٹ ہے اینڈ اٹ از دا موسٹ انڈر بینکڈ کنٹری ان دس ہول ریجن. وہ تو ڈیجیٹل بینکنگ آ گئی تو چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, بٹ ایون دین سب سے لووسٹ سیونگز ریٹ ہے, دیٹ مینس سب سے ہائیسٹ کنزمپشن ریٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہر چیز ہمارا جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اللہ مالک ہے, انشاءاللہ دیکھا جائے گا. تو یہ چیزیں چونکہ میں ریکروٹمنٹ بھی کرتا ہوں, جابس بھی لوگوں کے لیے کرتا ہوں, تو لوگ ایک ہی سورس آف انکم پہ ریلائی کرتے ہیں کہ نوکری ہے تو سیلری ہی آنی چاہیے. وہ چلے گی تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ آ جاؤ گے, روڈ پہ آ جاؤ گے. اینڈ پیپل ڈونٹ ہیو اینی پیسو انکم کہ یار میرے پاس کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اینڈ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں اس وقت سی سوٹ لیول پہ لوگ لٹرلی دے آر, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مجھے جس طرح وہ کال کرتے ہیں کہ عثمان صاحب کوئی ہماری سی سوٹ لیول کی جاب ہمیں ڈھونڈوا دیں. تو کوئی لیک آف پلاننگ میں نے دیکھی ہے ہمارے نیشن کے اندر, ود ڈیو رسپیکٹ, کہ وین یو ہیو نو پلان, کہتے ہیں پلاننگ ٹو فیل از فیلنگ ٹو پلان. تو آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو آپ وی ڈونٹ نو ویئر یو وانٹ ٹو گو. تو بھائی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی یہ سال شروع ہے, تمہارے گولز کیا ہیں, تم نے کیا کرنا ہے. تو میں نے باہر جانا ہے, باہر کیسے جاؤ گے, کہاں جاؤ گے, کیا بجٹ ہوگا, کیسے کرو گے. سر وہ دیکھا جائے گا, سر باہر نکلوا دیں, جب جائیں گے اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. اور یہ اس کو سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا اس الفاظ کو. آپ بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اللہ مالک. کل میں یہی بات کسی کو بول رہی تھی کہ ہر بات پہ کہہ دینا اللہ مالک ہے, اللہ کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پاؤں نہ چلاؤ, ہاتھ پاؤں تو ہم نہیں چلانے نا, کوشش تو ہم نہیں کرنی ہے. ایک کوٹیشن ہے جو میرے فادر ہمیشہ کہتے تھے کہ مین پروپوزز God disposes. So you don't want to propose anything, آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کر دے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور اس کی آیت بھی ہے کہ جو قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتا. تو یہی حال ہے. اور میں یہاں ایک اور پوائنٹ ریز کروں گا, اسپیشلی اگر if you are living in پاکستان تو آپ کو لازمی سیونگ کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے ملک میں ہو جو بہت امیر ملک ہے جن کے پاس ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور اگر ان کیس آپ بیمار ہو جاتے ہو, جیسے یو ایس وغیرہ کی پالیسی ہے, میں نے خود ایکسرسائز کی ہے وہاں, کہ اگر آپ کوئی ایمرجنسی ہو جائے آپ جائیں اسی وقت آپریٹ کر دیں گے, بے شک بعد میں جو بھی بل آئے گا انسٹالمنٹ ہوگی جو, لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں بہت مسئلے مسائل ہیں, پہلے لیتے پھر آپریشن کرتے ہیں. تو آپ یہاں پر نا کوئی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے, نہ اسکولز میں سکھایا جاتا ہے, نہ پیرنٹس سکھاتے ہیں. جو کچھ فیملیز ہیں جو چلتا آ رہا ہے ان کو ہیں, ان کے بچوں کو. آپ نے جو بات کی نا اسکولز والی, آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ واقعی ہمارے اسکولز میں زور کس چیز پہ دیا جا رہا ہے, جیوگرافی, ہسٹری. بچہ رٹے لگا رہا ہے, بچے کو بالکل نہیں پتا کہ اس نے فائنینسز کہاں یوز کرنا.